اب انڈین پرائم منسٹر مودی گئے ہیں لداخ میں، وہاں پہ انہوں نے ایڈریس کیا، لیکن بہادری کا یہ عالم کہ چائنا کا نام تک لینا انہوں نے وہ بہادری کا مظاہرہ نہیں کر سکے کہ وہ لے سکے، اتنی ہمت نہیں ہوئی ان میں۔ اب وہاں پہ جب وزٹ کر کے آئے تو انڈین ایئر فورس کی طرف سے ایک جہازوں کا آرڈر گیا ہے، 33 نئے جہاز وہ رشیا سے خرید رہے ہیں۔ معاملہ اب چائنا اور انڈیا کا ہے۔ اب رفائل طیارہ جو تھا، کیونکہ انہوں نے نہیں لیے تھے رشیا سے طیارے، یہ رفائل کے رفائل فرینچ طیارے ہیں، وہ آ رہے ہیں، لیکن اتنے محدود ٹائم میں جب ان کو نہیں مل رہے چیزیں آ رہی ہیں تو شارٹ ٹرم کے لیے چائنا کے لیے اور اپنی قوم کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے ایک ایمرجنسی میں آرڈر کیا ہے، نہ صرف 33 جہازوں کا بلکہ 248 انڈیجنس جو میزائل ہیں ایسٹرا، وہ بھی آرڈر کیا ہے انہوں نے، اور اسپیسیفک اس کی ریزن ہے چائنا، لیکن پھر آنا تو پاکستان کے حصے میں، یا مقابلہ تو پاکستان سے ہی ہے ان کا، تو کہیں نہ کہیں ہمارے کھاتے میں یہ چیزیں آئیں گی۔ تو یہ ہو کیا رہا ہے ریجن میں، چائنا انڈیا کی جو ٹینشنز ہیں، پاکستان کا کیا اس میں رول ہوگا، پھر پاکستان کی جو ایئر فورس ہے، ابھی تک جو پوائنٹ آف ڈفرنس ہے پاکستان انڈیا میں، وہ ہماری ایئر فورس ہمیشہ ایک ڈیسائسو رول پلے کرتی ہے۔ تو یہ ساری صورتحال ہے، اس پہ گفتگو کریں گے۔ ایئر مارشل شاہد لطیف ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ شاہد لطیف صاحب السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا شو۔ جی وعلیکم السلام، تھینک یو۔ ایئر مارشل صاحب، یہ جو انڈیا کی جو اسٹریٹجی ہے، 33 نئے جہاز جو خرید رہا ہے اور رشیا کی طرف جا رہا ہے، ہم خبریں سن رہے تھے کہ رفائل آ رہا ہے، باقی جہاز آ رہے ہیں، ماڈرنائزیشن ہو رہی ہے، یہ پینک میں کیوں انڈیا جا رہا ہے دوبارہ رشیا کی طرف؟ اور جو آرڈر کیا ہے اس میں تقریباً 21 کے قریب جو جہاز ہے مگ 29 ہے، پرانے جہاز ہیں، 12 سو 30 یعنی سخوئی 30 ہے، وہ آرڈر کر دیا۔ تو یہ ہو کیا رہا ہے انڈیا میں؟ دیکھیں، یہ جو دوبارہ سے رشیا کی طرف جا رہے ہیں اس کی ایک آبویس ریزن ہے، نیا جہاز انڈکٹ کرنا اور اس پہ پائلٹس کو ٹرین کرنا، ان کو ایک لیول پر لے کر جانا تاکہ وہ کامبیٹ ریڈی ہوں۔ یہ ایک بڑا لمبا پروسیس ہے، وہ اتنی جلدی وہ پورا نہیں کر سکتے۔ وہ اسی چیز پہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں کہ چونکہ ہم مگ 29 بھی اڑاتے رہے ہیں، ان کے ہاں وہ آپریشنل ہیں، اور پھر سو 30 کی بات ہو رہی ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے ہمارے لیے، جو ہم نے 27 فروری کو کیا تھا وہ تو سب نے دیکھ لیا، اور ان کا جو مگ 29 بھی ہم نے گرایا تھا وہ بھی سب نے دیکھا۔ تو اب یہ رفال کی باتیں شروع ہو گئیں۔ یہ پہلے بھی ایک پروگرام میں کہہ چکا ہوں کہ رفال ہو یا کوئی اور جہاز ہو، یہ سب 4th جنریشن جہاز ہیں، اور ہمارا JF-17 بھی 4th جنریشن ہے۔ وہ 4th جنریشن دنیا میں اس کو پلس کہتے ہیں، یعنی 5th اور 4th جنریشن کے درمیان میں ہے۔ تو اس لیے وہ رفال کا بھی میں نے کہا تھا کہ وہی حال ہوگا جو آپ کے مگ 29 کا ہوا۔ مگ 29 تھا یا سو 30 تھا؟ میرا خیال سو 30 تھا جی سر۔ تو وہ کوئی جس کو آپ نیا جہاز، یعنی ان کی انوینٹری میں وہ لیٹسٹ جہاز ہے، جس کو آپ نیا بنا کر دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش کر رہے ہیں، دنیا نہیں بلکہ اپنی ہی پبلک کی، ان کو یہ بتا کر کہ ایک نیا جہاز آئے گا تو ہم پاکستان سے اوپر ہو جائیں گے۔ ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ ہم بیٹل ہارڈنڈ 65 تو خیر بہت پرانا ہے، جو 27 کو ایک ہی دن میں ہم نے کیا، اس کو پوری دنیا نے ریکگنائز کیا، تو وہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ لہٰذا یہ صرف جہاز خریدنے سے آپ کی ایئر فورسز بہتر نہیں ہو جاتی۔ جہاں تک ان کا اوور آل فلیٹ کا تعلق ہے، وہ سارے فلائنگ کافنز ہیں۔ وہ اس کو ان کے لوگ جو ہیں وہ کہہ چکے ہیں پہلے ہی، انہوں نے اپنا ایک جہاز بنایا تھا LCA، ان کو ان کی ایئر فورس نے خریدنے سے انکار کر دیا، جبکہ الحمدللہ ہم نے JF-17 بنایا، ہماری ایئر فورس میں پرانے جہازوں کو باقاعدہ وہ ریپلیس بھی کر رہا ہے، اور اب دنیا بھی اس کی طرف متوجہ ہے۔ کون سا دنیا کا ایئر شو ہے جو اچھے سے اچھا ہو اور اس میں JF-17 کو انوائٹ نہ کیا جاتا ہو؟ کیا ان کے بھی LCA کو کسی نے انوائٹ کیا؟ وہ تو اپنا ملک بھی اس کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں۔ جی شاہد صاحب، یہ ساری چیزیں پرائیڈ ہے پاکستان کی، سب کچھ ہے، لیکن میرا سوال ہے کہ انڈین ایئر فورس ویزاوی چائنیز ایئر فورس، کیونکہ اب انڈیا چائنا کے لیے چیز کر رہا ہے، تو انڈیا اور چائنا کی ایئر فورس کا کیا کمپیریزن ہے؟ اگر آپ ایئر سپیریورٹی کو دیکھیں، جہازوں کو دیکھیں، تو ان کا مقابلہ کیسے ہو رہا ہے؟ دیکھیں، جب وہ پاکستان کو ہی نہیں میچ کر رہا تو چائنا کو کہاں سے میچ کرے گا؟ دور دور تک ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ چائنا نے 5th جنریشن جہاز بھی بنا لیا ہے جو کہ امریکہ کے ایکویولنٹ ہے، لہٰذا چینی ایئر فورس کے قریب بھی بھارت کی ایئر فورس نہیں پھٹک سکتی، اور نہ اس کو کمپیئر کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ چند ہی دن میں ان کا نشہ اتر گیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیسے وہ
मिन्नत समाजत करके वो जो बॉर्डर पे उनका क्लैश हुआ उससे वो पीछे हटे हैं। फिर उनको किस तरह चाइना ने बुरी तरह मारा है, और चाइना ने जो वार्निंग दी है उस वार्निंग के तहत उनका नशा चूर हो चुका है। और कहाँ वो टू फ्रंट जंग की बातें करते थे, ये सिर्फ अपने लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए ये मोदी हुकूमत है जो जब भी मुल्क में हंगामी हालात होते हैं, हर मुख्तलिफ फ्रंट्स पे नाकामी होती है, तो वो एक नया महाज खोलते हैं और उनके पास महाज पाकिस्तान ही है। उसी की तरफ लोगों की तवज्जो जो है वो की जाती है ताकि वो असल मसाइल से उनकी तवज्जो हटाई जाए। जी, एयर मार्शल शाहिद लतीफ़ बिल्कुल ठीक बात करें। और पाकिस्तान एयर फोर्स जो है वो पॉइंट ऑफ डिफरेंस है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। और ये वजह क्या है इसकी कि चाहे 65 हो, 71 हो, 99 कारगिल में भी हमने इंडिया का जहाज़ गिराया था। उसके बाद आप देखें 27 फरवरी क्लासिक एग्जाम्पल है, क्लासिक केस है। तो पाकिस्तान और इंडिया का जो जब भी कंपैरिजन आता है तो एयरफोर्स एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस होती है, उसकी क्या वजह है? वो इसलिए कि ये बात ये है कि सिर्फ जहाज़ों से तो जंग नहीं लड़ी जाती, हमारे पायलट्स के पीछे एक जज्बा ईमान है, शहादत का जज्बा है। हमें डर नहीं है मौत से। ये बनिए जो हैं ये तो मौत से डरते हैं, ये क्या लड़ेंगे। इन्होंने, आपको याद होगा जब पार्टीशन का टाइम भी था तो सिखों को आगे किया था। अभी एक सिख लीडर को चंद दिन पहले वो मेरे साथ एक प्रोग्राम में था और उसने एडमिट किया कि हमें मुसलमानों से लड़ाया, हमें आगे किया, हमें वो भी गलती नहीं करनी चाहिए थी। अब वो खालिस्तान के सिलसिले में आपके साथ खड़े हैं और ये मौका है, ये चीन वाला भी एक मौका है, क्योंकि ये जो बात हुई है लद्दाख वाली, ये चाइना का मुकाबला बिल्कुल नहीं कर सकते। और ये मौका है क्योंकि लद्दाख को भी पार्ट ऑफ यूनियन उन्होंने डिक्लेयर किया है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को एक ऐसी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए जिसमें चीन के साथ मिलकर कश्मीर और लद्दाख वाला मामला उसको कंबाइन किया जाए। दोनों एरियाज को उन्होंने यूनियन डिक्लेयर किया है, तो ये दोनों अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद के खिलाफ हैं। लिहाजा इसको एक कंबाइंड केस बनाकर हमें आगे आना चाहिए। एक सन 62 में हमने गलती की थी और एक फिर से हम गलती करने जा रहे हैं। पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है उसको हमें बैठकर सोचना चाहिए और ये एक मौका है चीन के साथ मिलकर ये मामला जो अवामी, जो बैनुल अक़वामी मामला इस वक्त सूरत इख्तियार कर सकता है, उसको बैनुल अक़वामी तौर पर हमें रेज करना चाहिए। शाहिद साहब सारे कोट करते हैं कि जो चाइना का रिस्पांस है जो इंडिया को दिया है, इंडिया को वही बोली समझ में आती है। तो जो हम लोग बाकी डिप्लोमेटिकली एंगेज करते हैं, बाकी करते हैं, उसका कोई खातिर ख्वाह असर नहीं होता। तो क्या जो चाइना वाली स्ट्रैटेजी है, क्या पाकिस्तान को भी वही अपनानी चाहिए? और फिर खित्ते में क्या हो क्या रहा है कि यूएस के इन्वॉल्वमेंट की बात होती है, अफगानिस्तान से उसके एग्जिटस की बात हो रही है, फिर चाइना और इंडिया जो आमने सामने आ रहे हैं, किसी की शय पे हो रहा है। तो व्हाट इज हैपनिंग इन द रीजन? देखें, ये जो डायनामिक्स चेंज हो रही है इसका एक ही सेंटर है और वो सेंटर है कंटेनमेंट ऑफ चाइना, जिसको आप स्ट्रेटेजिक टर्म में सर्कुलेशन ऑफ चाइना भी कह सकते हैं। और ये मकसद किसका है? ये अमेरिका का है। जब अमेरिका ने देखा कि जी अब भारत का जो अफगानिस्तान में रोल है वो भी नहीं है, पहले तो वो इसको लीडिंग रोल देना चाहते थे, अब वो नहीं बना, तो लिहाजा अब वो इनके साथ मिलकर इसको एक खत्ते की मिनी सुपर पावर बना के वो चाइना के अगेंस्ट खड़ा कर रहे हैं। मगर ये उनकी भूल है, चाइना के अगेंस्ट भारत नहीं खड़ा हो सकता। तो ये इस खत्ते की जो डायनामिक्स है उसका महवर सिर्फ और सिर्फ चाइना कंटेनमेंट और सर्कुलेशन ऑफ चाइना है। ये कभी भी कामयाब नहीं हो सकता बशर्ते कि पाकिस्तान चाइना के साथ मिलकर, बल्कि हमें उनके साथ एक साइन करनी चाहिए एग्रीमेंट, और उसके अंदर चीन और पाकिस्तान कंबाइंड होकर ये डिक्लेयर करें कि अगर पाकिस्तान के इंटरेस्ट के खिलाफ कोई काम होता है तो वो चीन के इंटरेस्ट के खिलाफ होगा। देखें, अब ये जो हमारे यहाँ सीपैक वाला मामला है, कौन नहीं जानता कि अगर लद्दाख में कोई एयर बेस जो कि इंडिया बनाने की कोशिश कर रहा है और वहाँ पे वो ये एयर बेस जो है वो इजराइल और अमेरिका को उसमें ऑपरेट करने दे, तो फिर वो वहाँ थ्रेटन तो करेंगे। और वो जो लद्दाख है आपके सीपैक के लिए सबसे बड़ी थ्रेट है, तो चाइना का इंटरेस्ट तो उसके अंदर कॉम्प्रोमाइज हो गया ना। इसलिए एक बड़ी जेन्युइन रीज़न बनती है चाइना और पाकिस्तान को एक डिफेंस एग्रीमेंट कंबाइंड साइन करनी चाहिए और उसके तहत चाइना भी इस खत्ते में पाकिस्तान की मदद के लिए मजबूर होगा। ये वो चीज़ें हैं जो हमें अपनी फॉरेन पॉलिसी में सोचकर
اس کے اوپر کام کرنا چاہیے. شاہد صاحب آپ نے یاد کرا دیا 50s میں ہم نے سیٹو اور سینٹو کے بھی ڈیفنس پیکٹس کیے تھے مختلف ملکوں کے ساتھ, امریکہ بھی اس میں شامل تھا. تو کیا چائنا کے ساتھ آپ کا یعنی سجیشن یہی ہے کہ چائنا کے ساتھ بھی پاکستان ایک پیکٹ کر لے کہ کسی ایک پہ اگریشن دوسرے پہ تصور کیا جائے گا, اور اس طرح کی ہمیں کرنے چاہیے آگے سے ڈیلز اور چائنا کے ساتھ, تاکہ دنیا کو بھی یہ پیغام واضح ہو جائے, اور سی پیک کے تناظر میں خاص کر یہ اور ایک نیچرل چیز ہے. چائنا سی پیک کا جو معاملہ ہے وہ چائنا کا ڈائریکٹ انٹرسٹ ہے اور پاکستان کا بھی ہے. تو چائنا کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ اس خطے میں کوئی ایسی چیز کی جائے جس سے ہمارے سی پیک کو جو ہے وہ خطرہ لاحق ہو جائے. شاہد صاحب یہ جو انڈیا کا پروپیگنڈا ہے کبھی ختم نہیں ہوتا. ابھی انہوں نے کیا کہ ناردرن ایریاز میں ہم اپنا ایئر بلڈ اپ بھی کر رہے ہیں, باقی بھی کر رہے ہیں, وہ تو اپنی جگہ پہ, لیکن ایک ڈفرینس تو موجود ہے عددی برتری کا. انڈیا کے پاس نمبرز ہم سے زیادہ ہیں, پاکستان اور انڈیا کا کمپیریزن کریں جہازوں کا تو نمبرز میں وہ زیادہ ہے. اس کے لیے ہماری ایئر فورس کی کیا اسٹریٹجی ہے, کیسے ہم اس کو کاؤنٹر کریں گے؟ دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں فخر ہونا چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم نے یہ جو ہمارے نمبرز کا معاملہ تھا اس کو عین اس وقت جب کہ ہمیں یہ سٹارٹ لینا چاہیے تھا ہم نے لے لیا, اور اپنا JF-17 الحمدللہ ہم نے بنا لیا, جس پر پوری دنیا کی نظریں ہیں. یہ کوئی ہم نے چھوٹا کام نہیں کیا, اللہ نے ہماری مدد کی اور ہم نے JF-17 بنا لیا. میں نے آپ کو بتایا نا کہ بھارت نے اس طرح کا کام ہم سے 10 سال پہلے شروع کیا تھا اور وہ اس میں فیل ہو گئے. اب جتنے بھی جہاز ہیں, ہمارا جو پلان ہے وہ جتنے بھی پرانے جہاز ہیں ہمارے, وہ جو ریٹائر ہوں گے JF-17 ان کو ریپلیس کرتا جائے گا. 100 سے زیادہ جہاز JF-17 آلریڈی ایئر فورس میں آپریشنلائز ہو چکے ہیں. تو بھارت جو ہے وہ کبھی فرانس کی طرف بھاگتا ہے, کبھی روس کی طرف بھاگتا ہے. ہمیں تو وہ مسئلہ نہیں ہے, ہمارے تو اپنے ہاتھ میں ہے, جتنے جہاز چاہیں گے ہم بنائیں گے اور ریپلیس کرتے جائیں گے پرانے جہازوں کو. تو ہمارے کہیں پہ بھی کوئی گیپ نہیں ہوگا. تو نمبرز کا مسئلہ ہمیں نہیں گھبرانا چاہیے. اور دوسری بات, جیسے میں نے کہا کہ کیا 65 میں ہمارا نمبرز میں ہم کمفرٹیبل تھے, کیا 27 تاریخ کو نمبرز میں کیا ہم کمفرٹیبل تھے؟ ہم نے اس کے باوجود جو نتیجہ پیدا کیا وہ آپ کے سامنے ہے الحمدللہ. تو بھارت نمبرز کی گیم اگر صرف کھیلتا ہے, چلانے والے تو وہی ہیں نا, فلائی کرنے والے وہی ہیں, وہ ڈیفرنٹ نہیں ہیں. تو یہ ہمارے آزمائے ہوئے ہیں, وہ نئی بات نہیں ہے ہمارے لیے. بہت شکریہ آپ کا شاہد لطیف صاحب, ہمارے ساتھ موجود تھے ایئر مارشل ریٹائرڈ شاہد لطیف.